السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں ٹیمپریچرز بہت اوپر چلے گئے ہیں، سیاسی حدت بہت بڑھ گئی ہے. اور اندر کی خبر یہ ہے کہ حکومت نے اپوزیشن سے رابطے بھی کیے ہیں ایک بڑے سینئر پارلیمانی وزیر کے تھرو کہ اپوزیشن کو کام کیا جائے، اور اپوزیشن نے ٹوٹلی انکار کر دیا اس کے اوپر. نون لیگ سے جب رابطہ کیا تھا تو انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر ہی نہ کر دی تھی. پیپلز پارٹی نے 2 دن کا ٹائم مانگا تھا، پیپلز پارٹی نے اس کے بعد جواب ہی نہیں دیا. بہرحال سیاسی ڈیولپمنٹس یہ ہیں کہ عمران خان جلسے کر رہے ہیں. کل بھی انہوں نے میلسی میں جلسہ کیا اور میری سمجھ سے وہ باہر ہو گیا وہ جلسہ. مجھے نہیں اب سمجھ آ رہا کہ انہوں نے جو اس میں استعمال کیا وہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، جو باتیں انہوں نے کی، یا ملکی مفاد کے لیے استعمال کیا. یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. میں آپ کو جب بتاؤں گا اس کی تفصیل تو پھر آپ مجھے بتا سکتے ہیں اور آپ مجھے اپنی رائے دے سکتے ہیں کہ وہ کتنا پاکستان کے لیے اچھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پہ ہمارے لیے مشکلیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ آنے والے دن جو ہیں اس میں مہنگائی کی ایک سونامی جو ہے وہ آ کے ہٹ کرے گی ہمیں. اور حکومت بھی جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے اس کا، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی اور حکومت میں آ جائے تب اس کے بعد یہ مہنگائی کی سونامی جو ہے یہ ہٹ کرے، تاکہ اس سے لگے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی تھی، دوسروں سے تو بالکل بھی قابو نہیں ہوا. پھر کچھ ہمارے جرنلسٹ برادری ہے جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہیں، انہوں نے ایک نیریٹو بلڈنگ شروع کر دی ہے کہ جی یہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ امریکہ کروا رہا ہے. تو میری سمجھ سے اگین وہ باہر ہے. وہ کیوں باہر ہے وہ بھی میں آپ سے سوال پوچھوں گا، آپ کو ایکسپلین کر کے ایک چیز، پھر آپ مجھے بتائیے گا. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. آپ نے اگر ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ مزید اپڈیٹس آپ تک موصول ہوتی رہیں. کل میں گیا ندیم افضل چند صاحب کے گھر پہ، وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے تھے، بلکہ پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ موسٹ قیادت ہے وہ وہاں پہ موجود تھی، انکلوڈنگ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب. اور میں بڑی دیر وہاں پہ مجھے انٹریکشن کا موقع ملا. اس پر ٹیلی ویژن پہ تصویریں چل گئیں اور ہر ایک جو ہے مجھے فون کرنا شروع ہو گیا کہ تم نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے، پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. میں نے کہا وہاں پہ 150 جرنلسٹ ہیں، یہ محبت صرف میرے ساتھ کیوں ہے کہ مجھے کسی پارٹی کے ساتھ آپ نے نتھی کرنا ہے کبھی اس کے ساتھ. ہاں میں نے مانا کہ میں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، لیکن میں پی ٹی آئی کا رکن تو نہیں کبھی بھی رہا، میں نے کبھی اس کی رکنیت تو نہیں اختیار کی. بہرحال یہ تو ایک سائڈ کی بات ہے. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تھے کل ان میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کلیئرٹی تھی کافی چیزوں کی ان میں. اور ایک بات مجھے چودھری اعتزاز احسن نے کہی اور وہ بڑی ہی خوبصورت بات تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر تجزیہ کار کو اس بات کا پہلے جملہ بولنا چاہیے اپنے تجزیے سے پہلے، کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جو ہوتا ہے، بڑا آدمی جو ہوتا ہے، اس سے پھر آپ سیکھتے ہیں. تو چودھری صاحب کو میں نے پوچھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے عدم اعتماد کے بعد، تو مجھے چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ مبشر ہے ملک جڑا ہے نا ایتھے صرف ماضی دے اتنے بندہ پیشن گوئی کر سکتا، یعنی گزرے ہوئے حالات کا تو ہم صحیح بتا سکتے ہیں کہ یہ ہوا ہے یہ ہوا ہے، آنے والے حالات پہ ہم کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے. ہو کیا رہا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اب یہ ایک زور پکڑ گئی ہے، اور اس کو 2-4 دن 5 دن ہولڈ کروایا گیا تھا جناب آصف علی زرداری صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر. کیونکہ اگر یہ آپ سمجھیں کہ اپنی ممکنہ تاریخ پہ یعنی 27 فروری کو یا 1 یا 2 مارچ کو اگر یہ فائل ہو جاتی تو ابھی تک پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لانگ مارچ ہے اس کے اوپر سے میڈیا بالکل ہی ہٹ جاتا اور سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ہو جاتا. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی پولیٹیکل ریلی جو تھی اس کا ایک پولیٹیکل انٹرسٹ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اس کے کلمنیٹنگ پوائنٹ پہ جو ہے وہ فائل ہو. تو غالباً آج رات یا کل کسی وقت پیپلز پارٹی کا یہ قافلہ جو ہے یہ کاروان یہ پہنچے گا اسلام آباد، اور پھر فوری طور پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے فائل ہو جائے گا. لیکن پیپلز پارٹی بہت ایکسائٹڈ ہے اپنی لانگ مارچ سے. اور کل مراد علی شاہ جو ہیں وہ انہوں نے بہت زیادہ ویڈیو فوٹیجز دکھائیں جو پتوں کی میں ان کا استقبال ہوا، جو صادق آباد میں، راجن پور میں، یہ رحیم یار خان میں، ان ساری جگہوں پہ جو ان کو لوگ ملے ہیں راستے میں.
تو وہ ایک بڑی خوشائن بات تھی کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں لوگ حصہ لے رہی ہیں۔ جب لوگ پالیٹکس میں حصہ لیتے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ لوگ اپنی حکومت کی، اپنی بھاگ دوڑ کی اونرشپ لینا چاہتے ہیں۔ سو آئی ہیو آلویز اپریشیٹڈ دیٹ۔ اور میں بھی کل جب جا رہا تھا چند صاحب کے گھر پہ، تو میں نے دیکھا تھا مختلف ہربنس پورہ سے لے کے ڈاکٹرز ہاسپٹل تک کم از کم 2-3 جگہوں پہ مجھے ٹولیوں میں پیپلز پارٹی والے نظر آئے، جھنڈے انہوں نے لگائے ہوئے تھے گاڑیوں پہ اور موٹر سائیکلوں پہ۔ کہیں پہ 4 گاڑیاں تھیں، کہیں پہ 10 گاڑیاں وہ موٹر سائیکلیں تھیں، کہیں پہ تھوڑے سے لوگ کھڑے تھے، لیکن وہ ویٹ کر رہے تھے اپنے چیئرمین کا کہ انہوں نے اس راستے سے گزرنا ہے اور وہ ان کو ہاتھ ہلائیں گے۔ یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ میں نے بڑے عرصے کے بعد دیکھی ہے، لوگ اس طرح سے قائد کا یا لیڈر کا ویٹ کرنا، یہ ہم بھول گئے ہیں کہ یہ ہم نے آخری باری کب دیکھا تھا۔ نمبرز گیم جو ہے اس وقت بڑی اہم ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں جو ہیں وہ کنونسڈ ہیں۔ مجھے خورشید شاہ صاحب نے بتایا، وہ سعد رفیق صاحب کے گھر سے ناشتہ کر کے آئے تھے، کہ پی ایم ایل این بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے اپنے نمبرز کے اوپر جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اور پیپلز پارٹی بھی بڑی کانفیڈنٹ ہے۔ اور اب مجھے پہلی بار ہی لگتا ہے کہ حکومت واقعی کانفیڈنٹ نہیں ہے، اور حکومت کے جو مختلف وزراء وغیرہ جن سے بات ہوتی ہے وہ ماننا شروع ہو گئے ہیں کہ ہمارے میں پرابلمز ہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم ان کا حل کر لیں گے، اور اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دن کتنے لوگ جو ہیں وہ حکومت کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، اور کتنے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں اپوزیشن کو۔ یہ ایک بڑا کریٹیکل سوال ہے کہ پاکستان ایک دلدل میں تو نہیں پھنستا جائے گا، پولیٹیکل دلدل کی بات کر رہا ہوں، کہ پتہ چلے ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو گیا اور ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے اس کے لیے ممکنہ نمبرز جو ہیں وہ پورے ہی نہیں ہو رہے، تو پھر ایک سیریس ایشو ہے۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ ساتھ ساتھ اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس جمع کرانا چاہتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے پچھلی باری ان کے ساتھ زیادتی کی، ایک تو ووٹ کاؤنٹ غلط کیا، ری کاؤنٹ نہیں کیا، اور ان کی جو کمپلینٹس تھیں اس پہ کان نہیں دھرے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اسپیکر اگر حقیقی معنوں میں غیر جانبدار ہوگا تو رزلٹ جو ہے وہ ہمارے فیور میں ہو جائے گا۔ 10 سے 15 لوگ ہیں بیچ میں جنہوں نے اپنی بولیاں لگوانی شروع کر دی ہیں، وہ ادھر سے بھی زیادہ منہ کھول کے پیسے مانگ رہے ہیں، وہ ادھر سے بھی منہ کھول کے پیسے مانگ رہے ہیں، اور یہ اللہ کا عجیب امتحان ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ کتنے کو چور بازار ہیں، کہ ہر وقت پیسے کی ہرس، ہر وقت پیسے کی ہرس، وہ جس مرضی جماعت سے ہو ان کا تعلق، ان کے پیسے کی ہرس جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور ان میں آپ دیکھیں کہ ہم نے دیکھ لیا تھا سینٹ کے الیکشنز میں، سب کو پتہ ہے کہ پیسوں کا چینج ہوا، چینج آف ہینڈز ہوا، لوگوں نے پیسے لیے، پیسے کھائے، لیکن جو ہے نا کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ جہانگیر ترین کی طبیعت کافی خراب ہے، لیکن آج ان کے گھر میں اجلاس ہو رہا ہے، اور وہ اجلاس سے خطاب کریں گے ویڈیو لنک سے۔ یہ زوم نے اور اسٹریم یارڈ نے ہماری سیاسی میٹنگز کو بڑا آسان کر دیا ہے کہ آپ جہاں مرضی ہوں، آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آپ لوگوں سے خطاب بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔ جو اندر کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علیم خان کے ساتھ ایک بڑا لمبا چوڑا گروپ ہے، لوگ کہنے والے تو کہتے ہیں 40 ممبرز کا گروپ ہے، تو وہ غالباً پنجاب اسمبلی کا، کہ وہ جو ہے وہ بھی بڑا خائف بیٹھا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، اور اب آج ایک ممکنہ ملاقات ہے جہانگیر خان ترین گروپ والوں کی اور علیم خان کی، کہ وہ آپس میں مل کے کوئی متفقہ لائحہ عمل طے کرتے ہیں کہ نہیں۔ اگر تو ایسا ہو گیا، اگر تو یہ ہوا، تو پھر تو ریکارڈ تعداد کے ساتھ وزیر اعظم کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے یا نو کانفیڈنس جو ہے وہ پاس ہو جائے گا، اور پھر یہ حکومت مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ 23 مارچ سے پہلے ہو گیا تو یہ حکومت یعنی یہ وزیر اعظم 23 مارچ کی سلامی لیتے ہیں کہ نہیں لیتے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو کہے، اپوزیشن کو، کہ OIC کی کانفرنس آ رہی ہے، تب تک کچھ نہ کریں تاکہ ہم نے کشمیر کے اوپر ہم نے سٹیٹمنٹ لینی ہے، ہم نے کو بات لینی ہے، تو وہ اس میں نہ ہٹ ہو جائے اور وہ اس میں نہ رہ جائے۔ لیکن حکومت کے مسائل ذرا بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو ان کا خیال تھا کہ ہم سائیڈ بھی لے لیں یا ہم نیوٹرل بھی ہو جائیں، لیکن ہم رشیا کو کنڈیم نہیں اگر ہم کرتے
تو ایک ہم دنیا کو دکھائیں گے ہم ایک خود مختار ملک ہیں. تو جس نے $130 بلین پوری دنیا سے قرضے لیے ہوتے ہیں وہ اپنی خود مختاری کا جتنا مرضی پرچار کرے اس کا یقین کسی کو نہیں آتا. تو یورپین یونین کے کوئی 22 امبیسڈرز نے پاکستان فارن آفس کو لکھا ہے اور احتجاج کیا کہ آپ نے رشیا کے اوپر احتجاج کیوں نہیں کیا یوکرین پہ حملے کے لیے. اب اس کو اگر ہم فارن آفس کی سطح پہ طے کرتے تو بہت اچھا تھا، لیکن فارن منسٹر جو تھے شاہ محمود قریشی وہ تو کئی دنوں سے مصروف ہیں سندھ کے اندر جلسے کرنے میں اور اپنے چند مریدوں کو لے کے وہاں پہ ریلی نکالنے میں علی زیدی کے ساتھ. اور کیا کہتے ہیں ان کے متعلق میں نے کسی سے سوال کیا امبیسڈر سے، سرونگ امبیسڈر سے، میں نے کہا آپ کا وزیر خارجہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے وہ تو وزیر خارج بن چکے ہیں، وزیر خارجہ نہیں ہے، وزیر خارج ہے، کیونکہ خارجہ کے امور تو وہ کر ہی نہیں رہے. تو کل میلسی میں پرائم منسٹر نے یورپین یونین کو آ کے کہہ دیا کہ جی آپ لوگوں نے انڈیا کو کیا خط لکھا ان کو بھی لکھیں اور وہ ہمیں دکھائیں، یہ کریں. یہ سب باتیں جلسوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں، یہ لوگوں کو گرمانے کے لیے بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں کہ میں امریکہ کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاتا. وہ الگ بات ہے کہ میں نے ہر طرح کے ترلے منتے کر لیے کہ پلیز مجھے ایک فون ہی کر لو کم از کم. میں یورپین یونین کو کچھ نہیں سمجھتا. ہم نے ٹی ایل پی کو جو بین کیا تھا، ہم نے ٹی ایل پی کے جو لوگ شہید کیے تھے، ہم نے جو اتنا ڈانگ سوٹا کیا تھا وہ یورپین یونین کی وجہ سے کیا تھا. کہ اس سے ہم کیا اس میں ڈھکی چھپی باتیں ہیں. ہماری اب کلیم کر رہے ہیں کہ $26-28 بلین کی ایکسپورٹس ہو گئی ہیں. تو اگر G8 کنٹریز کو نکال دیں یورپ کی تو ہماری $16 بلین کی تو وہاں پہ ایکسپورٹ ہے سال کی، اور باقی ہماری امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ہے. رشیا کے ساتھ $129 ملین کا اس وقت ہمارا ٹریڈ ہے، جن میں رشیا کا $100 ملین اور ہمارا $29 ملین ہے. تو ایک طرف $29 ملین ہے اور ایک طرف $29 بلین ہے. اب یہ جلسوں کے اندر اگر یہ فیصلے کرنے ہیں تو یہ میری عقل سے ذرا بڑھ کر باتیں ہیں کہ مجھے ان کی سمجھ نہیں ہے کہ یہ ہم کتنی بیوقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. کیوں ہم لوگوں کو خواہ میں انسٹیگیٹ کریں کہ وہ آ کے ہمارے اوپر کسی قسم کا بین لگائیں، کسی قسم کی پابندی لگائیں. کیونکہ ہم اس طرح کا ملک اور قوم نہیں ہے کہ جو ہم پابندیاں برداشت کر لیں. ہمیں تو 2 گھنٹے بجلی ہماری چلی جائے تو ہم چیخیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں. میں تو اپنا سوچ نہیں سکتا کہ ہم بجلی پانی کے بغیر کیسے رہیں. اور بجلی پیدا کرنے کے لیے تیل چاہیے. تیل کی قیمت آج عالمی منڈی میں $128.71 فی بیرل ہو گئی ہے. اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس کی قیمت نہ بڑھائے جون تک، کیونکہ ان کو لگتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو جائے گا. تو جو بھی حکومت بنائے گا آ کے اس کو IMF سے پیسے تو لینے ہیں، کیونکہ پھر جون میں بجٹ دینا ہے. تو وہ کیسے ہوگا؟ اس کے بغیر نہیں ہوگا. تو ایک دم سے اس کو یہ $15-20-22 کا جو ہے ٹیکہ جو ہے وہ پوری قوم کو لگانا پڑے گا. اور سڈنلی لوگ بل بلا کر اٹھ جائیں گے اور کہیں گے اس تو اچھا تو عمران خان سی اینا تو مہنگا تیل نہیں ہونے کی تھا. اور وہ پھر اپوزیشن میں آ کے وہ لوگ اس پہ خوب شور مچا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے اکانومی کو صحیح بات پہ کیا تھا، ہم نے یہ کیا تھا. لیکن گورنمنٹ نے پبلک سمپتی گین کرنے کے لیے، کیونکہ پبلک کو پاکستان میں پبلک کو 2 طریقوں سے اکسانا بڑا آسان ہوتا ہے، ایک مذہب کے نام پہ اور ایک امریکہ کے خلاف. تو گورنمنٹ اور اس کے حواریوں نے ہر ایک کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی امریکہ نے $300 ملین دیے ہیں. اور مجھے نہیں پتا یہ فگر کہاں سے آ گیا. مجھے نہیں پتا کہ جو بتا رہے ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ $300 ملین میں زیرو کتنے ہوتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ نہیں پتا، اور $1 ایگزیکٹلی کتنے کا، اور یہ کتنی رقم بنتی ہے کہ $300 ملین دیے ہیں کہ جی لوگ خریدو اور حکومت کو فارغ کرو. اگر تو یہ بات ہوتی تو حکومت پچھلے ہفتے فارغ ہو گئی ہوتی، 2 ہفتے پہلے فارغ ہو گئی ہوتی اگر اتنا پیسہ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ مجھے آئیڈیا ہے کہ کس نے کتنا پیسہ مانگا. لیکن اپنی جو گورننس ہے اس کے اوپر سے نظر اٹھانے کے لیے ہیٹریڈ کی کیمپین جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کی جا رہی ہے. اب یہ ہیٹ کیمپین جو ہے ہمارے ٹیلی ویژن اسٹوڈیو سے نکل کے، جہاں پہ لوگوں کو چور ڈاکو لچا لفنگا یہ کہا جاتا ہے، اب وہ نکل کے وہ یونائٹڈ نیشنز کے ایوانوں پہ اور وہ ہماری انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر آ گئی ہے کہ ہم یورپین یونین کو بھی کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر ہیٹ کر رہے ہیں. ہم امریکہ کو بھی ہم انٹرویوز کے اندر ہم برا کہہ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے رشیا سے کوئی ٹریڈ نہیں شروع کیا. ابھی ہماری کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ جس پہ ہم کہیں کہ پاکستان کی اکانومی اس کے اوپر ریسٹ کر سکتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا نے ذرا نیوٹرل ہونے کی کوشش کی تھی.
لیکن انڈیا کو انہوں نے جو کہتے ہیں پنجابی میں بام روڑ کے رکھ دیا، ان کا کہ S-400 نہیں لینے، جتنے MiG-29 کا آرڈر دیا ہوا ہے وہ سارا کینسل. اور انڈیا کی تو ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ 60% ان کی ڈپینڈنس جو ہے وہ رشین آرمامنٹس کے اوپر ہے اور ان کے اسپیئر پارٹس کے اوپر ہے. جبکہ پاکستان کی مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ پتہ نہیں 30 سے 40% ڈپینڈنس جو ہے وہ یوکرین سے سپلائی ہونے والی اسپیئر پارٹس اور ٹینکس کی ہے جو یوکرین سے ہم لے رہے ہیں. تو اب ہم نے پتہ نہیں کس طرح سے فیصلے کیے ہیں کہ ہم اپنی سیاست کے لیے ہم ملک کو ہم داؤ پہ لگا دیں. یا یہ ایسی سیاست ہے جو میں اس کی سمجھ سے باہر ہے میری. یہ ڈنگ ٹپاؤ معاملہ جو ہے نا، یہ نہیں چلتے قوموں میں اور ملکوں میں اور ریاستوں میں. اور سچی بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے اسے ہم ارریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں بین الاقوامی دنیا کے لیے. چاہے ہم نے اس بلاک میں جانا ہے یا ہم نے اس بلاک میں جانا ہے، ہمیں بڑے سیریس فیصلے کرنے ہیں اور بڑا سیریس ایک بزنس پلان بنانا ہے کہ ہم نے کس طرح سے آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو، اپنی ریونیو سٹریمز جو ہیں وہ کریٹ کرنی ہے. یہ ملک کا سیاسی پارا جو ہے، یہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ گورننس جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی اتنی بری رہی ہے کہ ہر آدمی کی چیخیں اٹھ چکی ہیں. اور میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو میرے پاس انکنفرم نمبرز ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے جا رہا ہے. یہ مجھے لگتا ہے، یہ آج تک کی، اب کل تک اگر دوبارہ کلہ بازی کھا جائے اس کا میں نہیں کہہ سکتا، کل کی کل بتاؤں گا. اس کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. until the next time، اللہ حافظ.